کیا ہو اگر پوری کائنات چپکے سے آپ سے بات کر رہی ہو اور آپ کا سب سے بڑا خواب پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہو؟ یہ کہانی ہے ایک عام سے لڑکے کی جس نے آواز کو سن لیا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ کے خواب صرف خواب نہ ہوں بلکہ آپ کی تقدیر کا راستہ ہوں؟ اگر پوری کائنات آپ کو آپ کے اصل مقصد کی طرف لے جانا چاہتی ہو تو کیا آپ اس کی آواز سن پائیں گے؟ آج ہم بات کریں گے دنیا کی مشہور کتاب دی الکیمسٹ کی، جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کہانی میں چھپا ایک سبق آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں ایک ایسا خواب ضرور ہوتا ہے جو اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ کچھ لوگ اس خواب کا تعاقب کرتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ خوف، حالات یا دوسروں کی رائے کی وجہ سے اپنے خوابوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ دی الکیمسٹ کی کہانی ایک نوجوان چرواہے سینٹیاگو سے شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ مختلف علاقوں کا سفر کرتا ہے۔ اسے نئی جگہیں دیکھنا، نئے لوگوں سے ملنا اور دنیا کو جاننا پسند ہے۔ بظاہر اس کی زندگی پرسکون ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف بھیڑیں چرانا نہیں، بلکہ اس کے لیے قدرت نے کچھ بڑا لکھ رکھا ہے۔ ایک رات سینٹیاگو کو ایک عجیب خواب آتا ہے۔ یہ خواب بار بار دہرایا جاتا ہے اور یہی خواب اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی ہمیں مسلسل اشارے دیتی رہتی ہے، مگر اکثر لوگ ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی سے ہمیں کتاب کا پہلا اور سب سے اہم سبق ملتا ہے۔ ہر انسان ایک خاص مقصد کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ جب ہم اپنے اصل مقصد کی تلاش شروع کر دیتے ہیں تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں اور زندگی ہمیں ایسے موقع دیتی ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ سینٹیاگو نے پہلے تو اس خواب کو عام خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن جب وہی خواب دوبارہ آیا تو اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا: کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا اس خواب کے پیچھے کوئی خاص پیغام چھپا ہوا تھا؟ اسی تجسس نے اسے ایک خواب کی تعبیر بتانے والی بوڑھی عورت کے پاس پہنچا دیا۔ عورت نے اس کی پوری بات غور سے سنی اور کہا کہ یہ خواب عام نہیں ہے۔ اس نے سینٹیاگو کو بتایا کہ مصر کے اہرام کے قریب ایک خزانہ اس کا انتظار کر رہا ہے اور اگر وہ ہمت کرے تو اسے ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ سینٹیاگو حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی دنیا کے دوسرے کونے میں اس کے لیے کوئی خزانہ موجود ہے، یا یہ سب صرف ایک کہانی ہے۔ یہیں سے اس کے دل میں ایک کشمکش شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی پرانی محفوظ زندگی تھی جہاں اسے کسی خطرے کا سامنا نہیں تھا، دوسری طرف ایک انجان سفر تھا جس میں کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی زندگی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے خوابوں پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن پہلا قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ ناکامی، لوگوں کی باتوں اور غیر یقینی مستقبل کے خوف میں اپنے خوابوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض اوقات ایک خواب بار بار اس لیے آتا ہے تاکہ ہمیں یاد دلایا جا سکے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ابھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد بھی سینٹیاگو کے دل میں بے شمار سوال تھے۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اپنے خواب پر یقین کرے یا اسے صرف ایک خیال سمجھ کر بھول جائے۔ اسی کشمکش کے دوران اس کی ملاقات ایک پر اسرار بوڑھے شخص سے ہوئی
جس نے اپنا تعارف سالم کے بادشاہ کے طور پر کروایا۔ اس کی باتوں میں عجیب سی حکمت تھی۔ وہ ایسے راز جانتا تھا جو کسی اجنبی کے لیے جاننا ممکن نہیں تھے۔ بادشاہ نے سینٹیاگو سے کہا، جب تم دل سے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہیں اس تک پہنچانے میں لگ جاتی ہے۔ یہ الفاظ سینٹیاگو کے دل میں اتر گئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کا خواب واقعی بے معنی نہیں، بلکہ اس کی زندگی کے اصل مقصد کی طرف ایک اشارہ ہے۔ بادشاہ نے اسے سمجھایا کہ ہر انسان دنیا میں ایک خاص مقصد کے ساتھ آتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگ خوف، آرام طلبی اور دوسروں کی رائے کی وجہ سے اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک معمول کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ آخر میں بادشاہ نے سینٹیاگو کو ایک اہم نصیحت کی، فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دل کی آواز سنو، کیونکہ دل اکثر وہ حقیقت جانتا ہے جسے عقل ابھی نہیں سمجھ پاتی۔ یہ ملاقات سینٹیاگو کی سوچ بدل دیتی ہے۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اگر اسے اپنی قسمت بدلنی ہے تو اسے پہلا قدم خود اٹھانا ہوگا۔ اس حصے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے خوابوں پر یقین کرتے ہیں اور ان کے لیے عمل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ سالم کے بادشاہ سے ملاقات کے بعد سینٹیاگو پوری رات سوچتا رہا۔ ایک طرف اس کی پرسکون زندگی تھی، جہاں روزگار بھی تھا اور کسی خطرے کا سامنا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف ایک ایسا خواب تھا جس کی حقیقت اسے خود بھی یقین نہیں تھا۔ کافی غور و فکر کے بعد اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اس نے اپنی بھیڑیں فروخت کر دیں تاکہ اپنے خواب کی تلاش میں سفر شروع کر سکے۔ یہ فیصلہ آسان تو نہیں تھا، کیونکہ وہ برسوں سے انہی بھیڑوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب انسان اپنے خواب کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے تو اسے اکثر اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہی قربانی مستقبل کی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ سینٹیاگو نے اپنے دل کے خوف پر قابو پایا اور نامعلوم راستے پر چلنے کا انتخاب کیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ اگر وہ آج ہمت نہ کرتا تو شاید پوری زندگی پچھتاتا رہتا۔ کتاب یہاں ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ زندگی میں سب سے بڑا خطرہ ناکام ہونا نہیں، بلکہ اپنے خواب کی کوشش ہی نہ کرنا ہے۔ جو لوگ صرف محفوظ زندگی کے لیے اپنے خواب چھوڑ دیتے ہیں، وہ اکثر بعد میں یہی سوچتے ہیں کہ کاش انہوں نے ایک بار کوشش ضرور کی ہوتی۔ اپنی بھیڑیں فروخت کرنے کے بعد سینٹیاگو پورے حوصلے کے ساتھ ایک نئے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دل میں امید تھی کہ اب وہ اپنے خواب کے مزید قریب پہنچ جائے گا، لیکن زندگی ہمیشہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں چلتی۔ نئے شہر میں پہنچتے ہی اسے زبان کا مسئلہ پیش آیا۔ وہ وہاں کے لوگوں کی بات سمجھ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اپنی بات آسانی سے سمجھا سکتا تھا۔ وہ خود کو بالکل اکیلا محسوس کرنے لگا۔ اسی دوران ایک شخص نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ سینٹیاگو نے اس پر بھروسہ کر لیا، لیکن وہ شخص اس کی ساری جمع پونجی لے کر فرار ہو گیا۔ چند لمحوں میں سینٹیاگو کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، نہ پیسے، نہ کوئی جاننے والا، اور نہ ہی واپس گھر جانے کا کوئی آسان راستہ۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ وہ چاہتا تو ہمت ہار کر اپنے خواب کو چھوڑ دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہی لمحہ ہمیں ایک قیمتی سبق سکھاتا ہے کہ
ہر بڑے خواب کے راستے میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مشکلات اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ غلط راستے پر ہیں، بلکہ اکثر آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ سینٹیاگو نے شکایت کرنے کے بجائے حالات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ ثابت قدم رہا تو ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ اپنی ساری جمع پونجی کھو دینے کے بعد سینٹیاگو کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو وہ مایوس ہو کر اپنے وطن واپس چلا جاتا یا پھر نئے حوصلے کے ساتھ دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کرتا۔ اس نے دوسرا راستہ چنا۔ روزگار کی تلاش میں وہ ایک کرسٹل کی دکان پر پہنچا۔ دکان کافی عرصے سے خسارے میں چل رہی تھی اور وہاں گاہک بھی بہت کم آتے تھے۔ سینٹیاگو نے دکان کے مالک سے کام مانگا اور اپنی محنت اور ایمانداری سے جلد ہی اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ کام کرتے ہوئے سینٹیاگو نے صرف شیشے صاف نہیں کیے، بلکہ وہ ہر روز یہ سوچتا رہا کہ کاروبار کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے نئی تجاویزیں دیں، جیسے خوبصورت انداز میں کرسٹل کی نمائش کرنا اور گاہکوں کے لیے چائے کرسٹل کے خوبصورت گلاسوں میں پیش کرنا۔ شروع میں دکان کا مالک ہچکچایا، لیکن آخرکار اس نے سینٹیاگو کی بات مان لی۔ چند ہی مہینوں میں دکان کی فروخت بڑھنے لگی، گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور کاروبار پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب ہو گیا۔ سینٹیاگو نے اتنے پیسے کما لیے کہ وہ چاہتا تو آرام سے اپنے وطن واپس جا سکتا تھا اور پہلے جیسی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اب وہ بدل چکا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ انسان کی اصل کامیابی صرف پیسہ کمانا نہیں، بلکہ اپنے خواب کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سفر کو ادھورا نہیں چھوڑے گا اور اہرام مصر کی طرف اپنا سفر جاری رکھے گا۔ کرسٹل کی دکان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد سینٹیاگو کے پاس اتنے پیسے آ چکے تھے کہ وہ آسانی سے اپنے وطن واپس جا سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو پہلے سے بہتر زندگی گزار سکتا تھا، مزید بینیں خرید سکتا تھا اور آرام سے باقی زندگی گزار دیتا۔ لیکن اس کے پاس ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا میں صرف آرام دہ زندگی کے لیے پیدا ہوا ہوں یا میرے لیے اس سے بھی بڑا کوئی مقصد ہے؟ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خوابوں کو ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اپنی کمائی سنبھالی اور ایک قافلے کے ساتھ صحرا کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اہرام مصر تک پہنچنے کا راستہ اسی وسیع ریگستان سے گزرتا تھا۔ قافلے میں مختلف ملکوں اور مختلف سوچ رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ ہر شخص اپنے مقصد کے لیے سفر کر رہا تھا۔ اسی سفر کے دوران سینٹیاگو کی ملاقات ایک انگریز شخص سے ہوئی جو الکیمی یعنی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے علم کی تلاش میں تھا۔ اس کا یقین تھا کہ اسے ایک عظیم کیمیا گر سے ملاقات کر زندگی کے بڑے راز معلوم ہوں گے۔ انگریز شخص ہمیشہ کتابوں میں مصروف رہتا تھا، جبکہ سینٹیاگو لوگوں، قدرت اور اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ زندگی کی سب سے بڑی کتاب خود زندگی ہے اور اس کے سبق صرف دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے والے کو ملتے ہیں۔ قافلہ آہستہ آہستہ وسیع صحرا کے اندر بڑھتا گیا۔ دن کی سخت گرمی، رات کی ٹھنڈی ہوا اور ہر طرف پھیلی خاموشی سینٹیاگو کو گہری سوچ میں ڈال دیتی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ صحرا صرف ریت کا میدان نہیں، بلکہ ایک ایسا استاد ہے جو خاموشی میں بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ سفر کے دوران اسے یہ احساس ہوا کہ فطرت کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہوا، سورج، ریت اور انسان سب ایک ہی بڑی حقیقت کا حصہ ہیں۔
اگر انسان غور سے دیکھے تو کائنات اسے ہر روز اشارے دیتی ہے، مگر ہم اکثر اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی دوران سینٹیاگو کی دوستی قافلے کے انگریز مسافر سے مزید گہری ہو گئی۔ انگریز مسلسل کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ سینٹیاگو اپنے ارد گرد کے ماحول، لوگوں اور قدرت کے مشاہدے سے سیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنے لگا کہ حقیقی حکمت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ تجربات میں چھپی ہوتی ہے۔ صحرا نے اسے صبر بھی سکھایا، وہاں جلد بازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک غلط فیصلہ پورے قافلے کو خطرے میں ڈال سکتا تھا، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جاتا تھا۔ طویل اور دشوار سفر کے بعد قافلہ آخرکار ایک خوبصورت نہلستان پہنچا۔ ہر طرف کھجور کے درخت، پانی کے چشمے اور سکون کا ماحول تھا۔ کئی دنوں بعد مسافروں کو آرام کرنے کا موقع ملا۔ یہیں سینٹیاگو کی ملاقات ایک نوجوان لڑکی فاطمہ سے ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں اسے محسوس ہوا کہ یہ رشتہ عام نہیں۔ فاطمہ بھی سینٹیاگو کی سادگی، ایمانداری اور بلند مقصد سے متاثر ہوئی۔ سینٹیاگو کے دل میں ایک نئی کشمکش شروع ہوگی۔ ایک طرف اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت تھی اور دوسری طرف اس کا خواب جس کی تلاش میں وہ اتنا طویل سفر طے کر چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا اب یہیں رک جانا چاہیے یا اپنے مقصد کی طرف سفر جاری رکھنا چاہیے۔ فاطمہ نے اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ لیا۔ اس نے سینٹیاگو سے کہا کہ سچی محبت کبھی انسان کو اس کے خواب سے دور نہیں کرتی بلکہ اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اگر ان کی محبت سچی ہے تو سینٹیاگو ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ یہ الفاظ سینٹیاگو کے لیے بہت بڑا حوصلہ بن گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اصل محبت وہی ہے جو انسان کو بہتر بنائے، اس کے مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ نہلستان میں قیام کے دوران سینٹیاگو کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ اسی جگہ اس کی ملاقات ایک پراسرار اور دانا شخص سے ہوئی جسے لوگ کیمیاء گر دی الکیمسٹ کہتے تھے۔ وہ صرف دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کا علم نہیں رکھتا تھا بلکہ انسان کے دل اور روح کو بھی سمجھتا تھا۔ کیمیاء گر نے سینٹیاگو کو غور سے دیکھا اور کہا کہ تم بہت دور آ چکے ہو، لیکن تمہارا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اگر تم واقعی اپنے خواب تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے خوف پر قابو پانا ہوگا اور اپنے دل کی آواز پر مکمل یقین کرنا ہوگا۔ سینٹیاگو نے محسوس کیا کہ یہ شخص عام انسان نہیں، اس کی ہر بات میں حکمت تھی۔ کیمیاء گر نے اسے بتایا کہ کائنات ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جو اپنے مقصد کے لیے سچے دل سے کوشش کرتے ہیں، لیکن راستے میں آنے والے خوف، شکوک اور آزمائشیں انسان کے یقین کا امتحان لیتی ہیں۔ اس نے سینٹیاگو کو یہ بھی سمجھایا کہ دنیا کی ہر چیز ایک ہی روح سے جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان اپنے دل کی آواز سنتا ہے اور خلوص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ کائنات کی زبان کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ملاقات سینٹیاگو کے لیے صرف ایک استاد سے ملنا نہیں تھی بلکہ اپنی ذات کو پہچاننے کا آغاز تھی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کا سفر صرف خزانے کی تلاش نہیں بلکہ خود کو دریافت کرنے کا سفر بھی ہے۔ کیمیاء گر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سینٹیاگو نے ایک بہت عام بات سیکھی کہ انسان کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگرچہ کبھی کبھی دل خوفزدہ ہو جاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ انسان کو اس کے اصل مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ شروع میں سینٹیاگو اپنے دل کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
کبھی اسے ناکامی کا خوف ہوتا، کبھی موت کا، اور کبھی یہ ڈر کہ اگر خزانہ نہ ملا تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن کیمیا گر نے اسے سمجھایا کہ خوف خود ناکامی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب انسان اپنے خواب کی طرف بڑھتا ہے تو راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، مگر یہ مشکلات اسے روکنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ سنٹیاگو نے اپنے دل کی دھڑکن، اپنے احساسات اور کائنات کے اشاروں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اب وہ ہر فیصلے میں صرف عقل ہی نہیں بلکہ اپنے دل کی رہنمائی کو بھی اہمیت دینے لگا۔ اسی دوران اسے احساس ہوا کہ اصل کامیابی صرف منزل تک پہنچنے میں نہیں بلکہ انسان میں ہے جو اس سفر کے دوران وہ بن جاتا ہے۔ سفر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا، لیکن منزل کے قریب پہنچ کر آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئیں۔ راستے میں سنٹیاگو اور کیمیا گر کو جنگجوؤں نے روک لیا۔ انہوں نے دونوں کو قیدی بنا لیا اور ان پر جاسوس ہونے کا شبہ ظاہر کیا۔ سنٹیاگو کے لیے یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے کیمیا گر نے جنگجوؤں سے کہا کہ سنٹیاگو ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ خود کو ہوا میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ جنگجوؤں نے اسے 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اسے معلوم تھا کہ وہ حقیقت میں ہوا نہیں بن سکتا، لیکن اب سنٹیاگو اس کے پاس اپنے خوف سے آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ان 3 دنوں میں اس نے صحرا، ہوا اور سورج سے گہرا تعلق محسوس کیا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور جب انسان اپنے مقصد کے لیے مکمل ایمان اور خلوص کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ناممکن بھی ممکن دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ امتحان صرف کسی کرشمے کا نہیں تھا بلکہ اس کے یقین، حوصلے اور اپنے رب پر بھروسے کا امتحان تھا۔ سنٹیاگو نے اپنے خوف کو اپنے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ آخرکار سنٹیاگو برسوں کی محنت، آزمائشوں اور طویل سفر کے بعد مصر کے عظیم اہرام کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کیونکہ جس خواب نے اسے سفر پر روانہ کیا تھا وہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے حقیقت بن چکا تھا۔ اس نے اسی جگہ خزانہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہر بیلچہ مارتے ہوئے اسے یقین تھا کہ اب اس کی تمام مشکلات ختم ہونے والی ہیں، لیکن اچانک کچھ لٹیرے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے سنٹیاگو کو مارا پیٹا اور اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ جب سنٹیاگو نے انہیں اپنے خواب اور خزانے کی تلاش کے بارے میں بتایا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے سردار نے ہنستے ہوئے کہا کہ اسے بھی ایک بار خواب آیا تھا کہ اسپین کے ایک پرانے گرجا گھر کے قریب، جہاں ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ رکا کرتا تھا، ایک درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے، لیکن اس نے اس خواب پر کبھی یقین نہیں کیا، اس لیے وہاں تلاش کرنے نہیں گیا۔ یہ بات سنتے ہی سنٹیاگو حیران رہ گیا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ جگہ تو وہی ہے جہاں اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ لٹیروں کے جانے کے بعد سنٹیاگو کو یقین ہو گیا کہ اس کے خواب کا اصل مطلب کیا تھا۔ وہ فوراً اسپین روانہ ہوا، اسی پرانے گرجا گھر کی طرف جہاں وہ کبھی اپنی بھیڑوں کے ساتھ رات گزارتا تھا اور جہاں ایک درخت اس عمارت کے درمیان سے اگا ہوا تھا۔ اس نے اسی جگہ کھدائی شروع کی۔ کچھ دیر بعد اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ جب اس نے
جب اس نے مٹی ہٹائی تو وہاں ایک پرانا صندوق دفن تھا۔ صندوق کے اندر سونے کے سکے، قیمتی جواہرات اور پیش قیمت خزانہ موجود تھا۔ اسی لمحے سنٹیاگو کو احساس ہوا کہ اس کا اصل خزانہ صرف یہ دولت نہیں تھی، اس کا سب سے بڑا خزانہ وہ انسان تھا جو وہ اس طویل سفر کے دوران بن چکا تھا۔ اس نے صبر سیکھا، خوف پر قابو پانا سیکھا، اپنے دل کی آواز سننا سیکھی، محبت کی حقیقت کو سمجھا اور اپنے خواب پر یقین کرنا سیکھ لیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اگر وہ اس سفر پر نہ نکلتا تو شاید پوری زندگی اسی خزانے کے قریب رہ کر بھی اس سے بے خبر رہتا۔ اس نے دل ہی دل میں فاطمہ سے کیا ہوا وعدہ یاد کیا اور فیصلہ کیا کہ اب وہ اس کے پاس واپس جائے گا، کیونکہ اس نے اپنا خواب بھی پورا کر لیا تھا اور اپنی زندگی کا اصل مقصد بھی پا لیا تھا۔ اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ جب انسان خلوص نیت، ہمت اور مسلسل محنت کے ساتھ اپنے خواب کا تعاقب کرتا ہے تو پوری کائنات اس کی مدد کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس سفر کے دوران انسان خود کو پہچان لیتا ہے، اور یہی خود شناسی سب سے قیمتی خزانہ ہے۔